خالی تہذیبیں بنتی تھی، انسان بنتا تھا، ورنہ عام آدمی جو کچھ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے اگر اس کو اسی حالت پہ رہنے دیا جائے تو کسی حالت میں روحانی زندگی کے لائق نہیں بنتا۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ جب بھیڑ کی بھیڑ آئی اور کان پھونکا گیا یا بیعت کر لیا گیا اور اسے کچھ نہ بتایا گیا، نہ سکھایا گیا، نہ سمجھایا گیا، تو لوگوں میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آیا۔ جیسے کمتا گھر رہے ویسے رہے بدیش، وہی بھائی گھورن کے گھورن جیسے تھے، جو فرق نہیں آیا۔ نہ باطن کی تمیز پیدا ہوئی، نہ انسان کیا ہے اس کی تمیز پیدا ہوئی، انسانیت کیا ہے اس کی سمجھ پیدا ہوئی، کیا چیزیں انسان کے ساتھ جڑتی ہیں تب اسے انسان کہتے ہیں، اس طرح کی کوئی تمیز اور تہذیب نہیں پیدا۔ جس کا جڑ جانا اور جس کا ہونا ہر حالت میں لازمی ہے۔ وہ سوال جواب والے میں جو روحانی گلدستہ میں جو پڑھا جا رہا تھا اس میں اگلا سوال کیا تھا جہاں پہ ہم نے چھوڑ دیا تھا؟ عشق میں مستی پیدا کیوں ہوتی ہے؟ تو ہو گیا تھا، عشق میں مستی پیدا کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، اچھا، زندہ رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے۔ اس کی تشریح شاید کچھ مکمل ہوئی نہیں تھی، یہاں تک بہت مختصر سا کہہ کے ہم نے ختم کر دیا۔ عشق میں ہریالی زندہ رکھنے، زندہ رکھنے کے لیے ہریالی ہونا چاہیے، اور عشق نہیں ہے تو خشکی پن ہوتا ہے، سوکھا رہتا ہے۔ عشق کہتے ہیں دو چیزوں کے، دو دلوں کے بیچ کے کھچاؤ کو عشق کہتے ہیں۔ عشق وہ نعمت ہے کہ جو اگر مل جائے، کسی روح کو نصیب ہو جائے، کسی روح کے حصے میں آ جائے تو وہ عرش پہ بیٹھتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے عشق۔ تمام فرشتے جہاں جمع ہو جاتے ہیں ایک مرکز پہ، ایک پوائنٹ پہ، اس کو ٹرمنالوجی میں اللہ کہتے ہیں، اور کوئی چیز ہے نہیں۔ تمام طاقتیں فرشتوں کی شکل میں، دیوتاؤں کی شکل میں جب ایک مرکز پہ جمع ہو جاتی ہیں، ایک پوائنٹ پہ جمع ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے ٹرم ہے اللہ، بس ہے۔ اس کے ساتھ عشق جڑا ہوا، یعنی وہ طاقت جو پوری کائنات کو، پورے یونیورس کو باندھے ہوئے ہے آپس میں، ایک کھچاؤ موجود ہے، ایک کھچاؤ موجود ہے۔ یہ کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے تو پرورش ختم ہو جاتی ہے۔ بہت مین پوائنٹ ہے، دھیان سے سننے کی بات ہے۔ گھر کے اندر کے کسی فرد سے جب آپ کا کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ باہر کے کسی آدمی سے آپ ملتے ہیں اور ایک دم سے اس کی طرف سے کھچاؤ ختم ہو گیا تو اس کے بعد آپ پھر اس سے نہیں ملتے۔ کسی کام کی طرف رغبت ہے آپ کی، اب اس میں کوئی نقصان پہنچا، گھاٹا لگا، کوئی بزنس ہے اس میں گھاٹا لگا، اس کی طرف سے کھچاؤ ختم ہو گیا، پھر آپ اس کی طرف نہیں دیکھتے، پھر آپ اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے کہ پھر آپ اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہ وہ کھچاؤ تھا جو عشق کی صورت میں موجود نہیں ہے۔ ایک کھچاؤ ہے، کھچاؤ کا ایک ریفلیکشن ہے جو پوری کائنات میں ورک کر رہا ہے، ایک ریفلیکشن ہے جو پورے کائنات میں ورک کر رہا ہے۔ اور یہ کھچاؤ اس طرح کا ہے کہ جب آپ کو کسی سے کوئی نقصان پہنچتا ہے، جب آپ کو کسی سے کوئی صدمہ پہنچتا ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ اور عشق وہ چیز ہے کہ صدمہ پہنچتا ہے تو موجود ہے، نقصان پہنچتا ہے تو موجود ہے،
آرام پہنچتا ہے تو موجود ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو موجود۔ اس کھچاؤ میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو عام کھچاؤ میں اور عشق کے کھچاؤ میں فرق یہی ہے۔ جب صوفی اپنی ٹرمنالوجی استعمال کرتا ہے عشق، تو اس کا مطلب ہے کہ اب پوری وفاداری کے ساتھ زندہ رہے گا اس جڑاؤ کے بعد۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا کو عشق ہے۔ قید خانے میں جانے کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، حضرت زلیخا کی عجلت کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے ایسی بات زبان پہ آ گئی کہ جس کو سننے والے نے سن کے فیصلہ کیا کہ ان کو قید خانہ دے دیا جائے، قید خانے میں بھیج دیا جائے۔ اس واقعے سے ایک تکلیف کی شکل حضرت زلیخا کو پیدا ہوئی، لیکن غور یہ کیجئے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید ہو گئی اور جیل خانے پہنچا دیے گئے تو قطعی اب یہ بات قطعی برداشت نہ۔ عشق کسی طرح اپنی جگہ سے نہ ہٹا اور اسی طرح قائم رہا، اور ان کو یہ نہایت رنج رہا کہ میری زبان پر یہ بات کس طرح آ گئی، میری زبان پہ یہ بات کس طرح آ گئی۔ اور پھر اس قید خانے کی زندگی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھ بھال کا پورا انتظام رکھا۔ ایک کھڑکی تھی ان کے مکان کی جس سے وہ قید خانے کی طرف کھلتی تھی، وہاں سے دیکھتی رہتی تھی اکثر حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کی خیریت پوچھوانے کا انتظام رکھتی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جب بادشاہ کے سامنے بات نکل گئی کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، تو ان کو زندگی بھر اس کا افسوس رہا کہ میرے کہہ دینے کی وجہ سے زلیخا گھر سے بے گھر ہو گئیں۔ یہ عشق ہے جو کسی حالت میں ختم نہیں ہوتا۔ عشق کی وہ گہرائیاں ہیں جو اس کائنات میں نادر نایاب ہیں، اور حاصل ہوتی ہیں تو اتنی بلندی ان کے ساتھ جڑی ہے کہ جہاں فرشتے نتمستک ہوتے، یعنی اللہ خود موجود ہوتا ہے اس جگہ۔ اور عام حالات جو ہیں تو لگاؤ کہ اس طرح کے جتنے ریفلیکشن ہیں وہ ذرا ذرا سے صدمے سے، ذرا ذرا سے جھٹکے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز خاص۔ تو جواب کیا ہے؟ زندہ رکھنے کی، زندہ رکھنے کی، یعنی زندگی، وہ زندگی جو ابد تک قائم رہتی، اس کا مطلب عشق اور عشق کے ساتھ جڑی ہوئی مستی جسے حاصل ہے وہ ابد تک قائم رہتا، اسے ایسی زندگی حاصل ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، اسی جگہ پر ہمارے خیال سے ختم کر لیا جائے، اس لیے کہ اب کھانے وغیرہ کا انسان، آپ لوگ اس طرف دھیان دیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اونٹ کے بچے نے اپنے ماں سے کہا کہ کیا ہی اسے ذرا پھر سے دو گلے اور بین سے وہ مضمون کیا ختم ہو گیا تھا؟ جی وہ نہیں، وفا شاید ختم نہیں ہوا۔ ایک چیٹی کے لیے غور کرو، چیٹی کا پیر ہی ڈھونا کتنی برداشت سے اٹھانے کے قابل تعریف کام ہے۔ اے بھلے آدمی، تو مخلوق کے ساتھ نیکی کر تاکہ زمین پر اترنے والے جلال کے سخت حالات سے تجھ کو بچایا جائے۔ شیخ سعدی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے عاجز
اور مجبور لوگوں کی دستگیری کی ہے تو اگر تو گر بھی پڑے گا تو قیدی نہ رہے گا۔ تمام فقیر لوگوں پر کبھی زور مت دکھا، چاہے تجھے ہمیشہ قائم رہنے والی طاقت اور قدرت ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ نصیحت سننے والا نیک آدمی وہی ہے جس کے دل میں کینے کا بیج نہ ہو۔ تو نہیں جانتا کہ جس نے کھیتی کی اس کے کھیت میں لگے ہوئے اناج کی ایک بالی کو بھی کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو کھیت کا مالک اسے برداشت نہیں کر پاتا۔ کمزور آدمی کا دل کبھی نہ توڑنا چاہیے کہ اگر دل توڑنے والا کبھی دنیا میں کمزور ہو جائے تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ملتا اور اس کے لیے اس کائنات کا ذرہ ذرہ بد دعا کرتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے پڑھیے، وہ پر چیٹی کے پیر کے بعد سے جی اے بھلے آدمی، تو مخلوق کے ساتھ نیکی کر تاکہ زمین پر اترنے والے جلال کے سخت حالات سے تجھ کو بچایا جائے۔ شیخ سعدی فرما رہے ہیں کہ اگر ایک منٹ، مخلوق سے نیکی کس طرح کی جائے یہ ایک مسئلہ۔ مخلوق مانے کریشن، جو چیز پیدا کی گئی، خلق کی گئی، اسے مخلوق کہتے ہیں۔ جو چیز پیدا کی گئی، جو چیز خلق کی گئی، اسے مخلوق کہتے ہیں۔ حبیب کہاں ہے؟ کہاں وہ پرچہ لائے؟ پرچہ لائے؟ ارون شکلا، ارون شکلا وہاں کیا کام ہے اس کا؟ ہاں آخر میں سے یہ پوچھا جائے کہ وہاں کیوں؟ ہاں کیا تھا جناب وہ؟ اے بھلے آدمی، تم مخلوق کے ساتھ نیکی کر تاکہ زمین پر اترنے والے جلال مخلوق کے ساتھ نیکی کر کیا مطلب ہے؟ نیکی کس طرح کی جائے اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ کس طرح نیکی کی جائے اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ عام طریقے سے لوگ واقف ہیں کہ کسی ضرورت مند کا ساتھ دیا جائے، یہ نیک کام۔ کسی کی ضرورت پر کام آیا جائے، یہ نیک کام۔ کسی نے کوئی فریاد کی، اس کی فریاد کو پہنچا جائے، یہ نیک کام۔ جتنی مخلوق ہے زمین پر اس کا خیال رکھنا، اس کی بھوک اور پیاس پہ نگاہ رکھنا، یہ نیک۔ کسی کے گھر کھانا نہیں ہے، اس کے گھر کھانا پہنچا دینا، یہ نیک کام۔ یہ کچھ موٹی موٹی نیکیاں ہیں جو عام طریقے سے لوگوں کے علم میں ہیں۔ کچھ بہت بھی کچھ انتظامات غیب سے آسمانی طور پر اس لیے کیے گئے تھے کہ ساتھ جینے والے سکون سے جی سکیں، ساتھ جینے والے سکون سے جی سکیں۔ آدمی میں ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ دوسروں کے دکھ درد کا خیال رکھے۔ نیکیاں کرنے کی ترغیب اور تعلیم اسی لیے دی گئی آسمانی انداز میں، اور جتنے اوتار یا پیغمبر یا بزرگ اس زمین پر بڑے مقام کے رہے، انہوں نے ہمیشہ یہی فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ ساتھ جینے والے اپنی گری پڑی حالت میں رہ کر مایوس نہ ہو جائیں زندگی سے، ان میں جینے کا حوصلہ باقی رہے،
زندگی سے جڑنے کی تمنا باقی رہے، ان کی آرزوئیں باقی رہے، ان میں اتنا دم باقی رہے کہ وہ زندگی کے حالات سے مقابلہ کرنے کے لائق رہ جائیں، اس پہلو سے یہ تعلیم دی گئی تھی کہ نیکی کرنے کا خیال رکھو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیک کام کرنے کا یا کسی کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کے دائرے کتنے پھیلے اور کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں زندگی کے ہر پہلو پر۔ اب یہی نیک کام ہے کہ آپ نے دوسرے کے ضرورت پر خیال رکھا، اسے کچھ دیا، اور اس میں اگر سود جوڑ لیا، ایک نیک کام تھا کسی کو دینا اور اس میں اب آپ نے سود لگا دیا۔ ضرورت پوری ہونا مشکل تھی، اب ضرورت پوری ہونے کے بعد بھی آسودگی نہ ملی، اس آدمی راحت نہ ملی۔ یہ فکر دامنگیر ہے کہ جتنا پیسہ گھر میں آیا تھا اس کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی۔ انسان کی خدمت کی جا رہی ہے، لیکن اس خدمت کے ساتھ جڑی ہوئی دکھ بھری داستانیں بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ نے کسی کو راحت پہنچائی اور اس سے کسی طرح کی تمنا نہیں کی، وہ بے فکر ہے اس سلسلے میں، اسے راحت پہنچ گئی، اب وہ بے فکر ہے، اس پہ کوئی بوجھ نہیں ہے کہ وہ اسے کوئی اس کا ریٹرن دینا ہے یا اب اور مشقت کرنی ہے یا اب اور فکر مندی کے ساتھ جینا ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جڑی۔ اب یہ واقعی راحت پہنچانے کی بات ہے۔ دنیا کا ایک یہ انتظام ہے اور دوسرا انتظام یہ ہے کہ رقم دو، پیسہ دو، اور اس کا دوگنا تگنا چوگنا 10 گنا 100 گنا 1000 گنا وصولو۔ وقت پہ کام آنے کی بات تو ہوئی، لیکن وہ جو پہلو تھا نیک کام کرنے والا وہ کچھ نہ ہوا، بلکہ یہ وقت پہ کام آنے والی بات ایسی ہے کہ اس نے اور بڑی مصیبتیں پیدا کر، اور بڑی مصیبتیں پیدا کر۔ اس ظلم کی ایک قسم ہے یہ بھی۔ کل آپ ظلم کے بارے میں سن رہے تھے، ظالموں کا گروہ زمین پہ رہا، اس نے یہ نئے نئے کرتب اس طرح کے ایجاد کیے۔ اس کے پہلے آپ ابھی کل سن رہے تھے کہ کنواں کھودوا دو نیک کام، کنواں کھودوا دو نیک کام۔ اسی سلسلے میں دوسری بات ہم نے اور بتائی تھی کہ یہ رام کرشن پرمہنس اس طرح کے لوگ 150 سال صوفیوں کی دیکھا دیکھی جو خدمت کے میدان میں اترے تھے۔ انگریزی میں ایک لفظ تھا ریفارمسٹ، اس کی بہت دھوم تھی کہ یہ تمام دنیا ان کے سینے کے اندر ہے اور یہ پوری دنیا کا بھلا کرنے کے لیے زمین پر آئے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے خام خواہ اس کے حصہ۔ بہت دھوم تھی، آپ لوگوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا سن 1940 سے لے کے اور 50 کے بیچ میں، اور اس کے بعد وہ زمانہ بہت دھوم دھام کا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جو خدمت حضرت شیخ سعدی جیسا فرما رہے ہیں کہ کنواں کھودو، یعنی پانی پینے والے کو کچھ دینا نہیں پڑے، ہر طرح آسودہ ہو کے پانی پیے،
چاہے جتنا پانی نکال لیا جائے، پانی کھینچ لیا جائے، جس طرح چاہا جائے بڑھتا جائے، اس پہ کوئی رکاوٹ یا انکش نہیں لگا۔ اس کا نام ہے خدمت۔ اور ان دعویٰ کرنے والوں نے جب خدمت شروع کی تو دکھائی یہ دیا کھلی آنکھ سے کہ اس کا ریٹرن لینا شروع کیا۔ خدمت کے نام پہ بزنس شروع ہو گیا، بزنس سے دھوم دھام خدمت کی، اور اس کے بعد یہ